آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم جز نمبر 13 وما ابرئ کی دو صورتیں ہیں، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم، ان دونوں کا مختصر جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ رعد قرآن کریم کی 13ویں سورہ ہے۔ اس کی کل 43 آیات ہیں 43 اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے مضامین عمومی طور سے مکی صورتوں کی طرح کے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت، اللہ کی تخلیق کے مختلف شاہکار اور ان کی بنیاد پر توحید کا تذکرہ ہے۔ قیامت، رسالت، اس قسم کے موضوعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں پر مومن اور متقی لوگوں کی 8 بڑی صفات پیش کی گئی ہیں، اور ان کے تقابل میں فاسقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آغاز اس کا حروف مقطعات الف لام میم را کے ساتھ ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، کتاب سے مراد یقیناً قرآن کریم، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھ سکتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور اس نے لگا دیا کام پر سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چلا جا رہا ہے اپنے مقررہ وقت تک کے لیے۔ وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا پختہ یقین پیدا کر سکو۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس نے بنائے اس زمین میں مضبوط پہاڑ اور نہروں کا نظام جاری کیا، اور ہر قسم کے پھل بنائے، اس میں سے جوڑے پیدا کیے، ہر ایک کے رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے قریب، اسی طرح باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے کئی درخت ہیں، ایک جڑ سے نکلے اور جدا جدا جڑوں سے نکلنے والے۔ وہ سیراب کی جاتی ہیں ایک ہی پانی سے، لیکن ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض میں ذائقے کے اندر، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی چھت نہیں ہے جو بغیر ستون کے تعمیر کی جا سکے، اور آسمان کی لامتناہی چھت اللہ نے پیدا کی ہے جس کا کوئی سرا ہمیں نہیں ملتا، لیکن وہ اتنی بڑی عظیم چھت بغیر ستون کے اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ ایسا ہے اللہ پیدا کرنے والا، تو اس کو چھوڑ کر لوگ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ پھر دوسری مثال ہمیں سمجھائی ہے پھلوں کے اعتبار سے کہ دیکھیے پانی تو ایک ہی ہے جو پہنچایا جاتا ہے درختوں کی جڑوں میں، اور آم کا ذائقہ الگ ہے، کھجور کا ذائقہ الگ ہے، کیلے کا ذائقہ الگ ہے، انار کا ذائقہ الگ ہے، سیب کا ذائقہ الگ ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پھل ہیں جو اس ایک پانی سے درخت جو ہے وہ مختلف پھلوں کو ان کی پیداوار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں سمجھایا کیا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو تاثیر پیدا کرتا ہے جس چیز میں چاہے، جیسی چاہے۔ بالکل اسی طرح انسان ہے کہ ایک ہی باپ ہوتا ہے، یقیناً اسی کی نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد، اس میں سے ہر بیٹا ہر بیٹی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف عادات ہیں،
مختلف رنگ ہیں، مختلف نیچر ہیں، اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان سب کے اندر ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ یہ پھل رزق دیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی انسان اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں جو اس کام پر قادر ہو سکے۔ لہٰذا اگر آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ کیسے نادان ہیں، جو اللہ ان کو بغیر کسی وجود کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب یہ پہلی بار پیدا ہو گئے تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، لیکن یہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ جنہوں نے اس بات کو مان لیا وہ مومن ہیں، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہیں۔ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیت نمبر 13 میں رات کے لفظ کے متعلق جو اس سورت کا نام ہے اس کی وضاحت ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی چمکتی ہے تو وہ ڈرانے کا بھی سبب ہے اور امید دلانے کا بھی سبب ہے۔ یعنی ایک تو بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پر نہ گر جائے، اور ایک امید بنتی ہے اس سے کہ اس بجلی کے کڑکنے چمکنے کے بعد بارش کا نزول ہو جائے، اللہ کرے، اور موسم بہتر ہو جائے۔ تو ایک ہی چیز سے اللہ خوف بھی دلاتا ہے، امید بھی دلاتا ہے۔ یہی مثال ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے خوف بھی رکھیں اور امید بھی رکھیں۔ خوف میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ امید ختم ہو جائے، اور امید میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ خوف ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس کا ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس قائم کرنا مومن کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے پر امید بھی رہتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے ایسے بادل جو بہت بھاری ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، آیت نمبر 13 میں رات کا لفظ آتا ہے، اور تسبیح بیان کرتا ہے رب کی حمد کے ساتھ رعد۔ رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کی آواز کو۔ جب بادل گرجتے ہیں تو ان سے ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو رعد کہتے ہیں عربی میں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جس آواز سے تم کانپ جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، بعض اوقات کے بادلوں کا گرجنا انسان کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ لوگ نیند سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی، اور وہ خوف کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی خوفناک آواز ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز دراصل بادلوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ یہ بادل اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز آسمانوں و زمین میں اور جو اس کے درمیان ہے کائنات میں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی آواز ہے، دراصل وہ آواز اللہ کی تسبیح کی ہوتی ہے۔ اور رات کے متعلق ایک اور روایت ملتی ہے، ترمذی میں ہے، سند پر اس کی تھوڑا سا کلام ہے، البتہ حسن درجے سے کم انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس میں رات کے متعلق ایک اور توجیہ بیان کی گئی ہے۔ ہوا یوں کہ یہودی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا کہ یہ رات کے بارے میں بتاؤ، یہ رات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس کے ساتھ وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور جو آواز اس سے سنائی دیتی ہے وہ اس کے بادل کو ہانکنے کی آواز ہے۔ جب وہ بادلوں کو ہانکتا ہے یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسے پہنچانے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رعد بادلوں کی گرج کا بھی نام ہے، اور رعد اس فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں پر اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی کیسی مخلوقات ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی زبردست مخلوقات پیدا فرمائی ہیں،
لہٰذا اللہ پر ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، ایسے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی پانی سامنے رکھا ہو اور پانی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے پانی کے سامنے، اور یہ امید رکھے کہ پانی خود بخود اس کے منہ کے اندر چلا جائے گا، تو کیا پانی جا سکتا ہے جب تک کہ وہ خود اس پانی کو ہاتھ میں لے کر پی نہ لے؟ بالکل یہی مثال ہے مشرکین جو اپنے الہوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی کسی دعا کو سننے کے قابل نہیں۔ جیسے یہ پانی خود نہیں منہ تک آ سکتا، ایسے ہی یہ بت، یہ الہ، یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یہ کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ تمہارا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ رعد میں آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے وہ سب کا سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے، اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہے بات، اور آیت نمبر 17 میں ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے جو حق اور باطل کی مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ ابھی رات کا ذکر گزرا ہے، اور رات سے فوراً بعد جو مرحلہ آتا ہے بادلوں کی گرج کے بعد، چمک کے بعد، وہ ہے بارش کا۔ تو بارش کے ذریعے سمجھایا ہے اس اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، اور اس پانی کے ساتھ ندی نالے بہنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، یہاں تک کہ پانی جھاگ کو اٹھا کر اوپر کر دیتا ہے، اور جب لوگ سونے چاندی کو بنانے کے لیے اسے آگ پر تپاتے ہیں تو اسی طرح کا جھاگ اس وقت بھی نکل کر اس دھات کے اوپر آ جاتا ہے، تو رہا وہ جھاگ تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ زمین پر رہ جاتی ہے۔ یہی حق اور باطل کی مثال ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق جو اللہ نے آسمان سے برسنے والے پانی سے اس کی مثال دی ہے، حق پر کبھی کبھی باطل کا ڈیرا ایسا آ جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہوگا، لیکن اگر حق تھوڑی سی حرکت دے، جیسے پانی کی حرکت سے وہ جھاگ چھٹ جاتا ہے، ایسے ہی حق والوں کی حرکت سے باطل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے حرکت کرنی ضروری ہے۔ تلوار کو نکالنا پڑتا ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے، پتھر کو اٹھا کر مارنا پڑتا ہے تو وہ جا کر لگتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ تلوار بڑی خوبصورت ہو، بڑی تیز دھار والی ہو، اور بس ہم اس کو اس کے اپنے پاس ہی رکھیں اور وہ خود اپنا کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا، حرکت کرنی پڑتی ہے تب وہ تلوار اپنا کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے مثال دی ہے کہ حق کے چاہنے والے حق کو لے کر متحرک بنیں، وہ ایک جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھے رہیں، اور جہاد کو نہ چھوڑیں، دعوت کے کام کو نہ چھوڑیں، بلکہ اپنی زندگی کا اصل مقصد یہ بنائیں کہ ہمیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا ہے اپنے رب کی باتوں کو بھلائی کے ساتھ، اور ان کا ٹھکانہ بھلائی ہے، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس زمین بھر کر بھی خزانے ہوں اور اس کے مثل اور بھی ہوں، اور وہ قیامت کے دن فدیے میں دینا چاہیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔